بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو روزے کے احکام، اور اس وقت جو ہماری گفتگو ہے اس کا اصل عنوان ہے مبطلات صوم، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ پہلے نمبر پہ ہم نے کھانے پینے کا ذکر کیا، اور اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے جماع یعنی انٹر کورس۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بہت سارے موضوعات نہ مجالس میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مختلف عمر کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی تعلیم اور تربیت کے عنوان سے مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے ہر سیمینار میں یا ہر درس میں بھی ہر موضوع کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ مختلف عمر کے مختلف افراد اور مختلف سمجھ کے افراد ہوتے ہیں، لہذا خود ہماری روش یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ ہمیشہ مسائل کو جب ڈسکس کیا جائے تو ان افراد کے سامنے ڈسکس کیا جائے کہ ان افراد کے لیے ان مسائل کا ڈسکس کیا جانا ان کے لیے کسی بھی اعتبار سے ضرر رساں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ بچوں کے سامنے بڑوں کے مسائل کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جب بالغ لڑکوں کے مسائل ہوں تو وہ 12 13 14 سال 15 16 17 سال تک کی لڑکیوں کے سامنے ڈسکس نہ ہوں، لیکن بالغ لڑکوں کے مسائل اگر کوئی ماں سنے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے تاکہ اس کی توجہ ہو۔ باپ سنے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ حرج نہیں سے مراد اگر کوئی سن لے تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر ایک چھوٹا بچہ ازدواجی مسائل سنے تو وہ اس کے لیے اس اعتبار سے مناسب نہیں کہ اسے ان موضوعات کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض ازدواجی موضوعات خصوصاً انٹرکورس وغیرہ کے اس کے ذہن پر برا اثر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن وہی موضوع اگر ایسی لڑکی اور لڑکا سنیں کہ جس کو ضرورت ہے ان مسائل کی تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ لہذا ان لیکچرز میں جو ہماری روش ہوگی انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ جو مسئلہ جس کے لیے ہے اسے لکھ دیا جائے۔ اب مثال کے طور پہ ایک 12 سال کے لڑکے یا لڑکی کو جب مبطلات صوم بتائے جائیں تو انہیں کھانے کا بتایا جائے کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ سوئمنگ کا مسئلہ بتایا جائے، اور اسی طریقے سے ان موضوعات کو ان کے سامنے ڈسکس کیا جائے کہ جو ان کی عمر سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ اگر وہ جان لیں تو کیا برائی ہے، تو کہا جائے گا جان لیں تو کوئی برائی نہیں ہے، اور ہم بھی حرام نہیں کہہ رہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ موضوعات اس کی ذہنی سطح سے بلند ہوں اور وہ اسلامی تربیت کے بجائے اس کو کسی شیطانی راہ پر لے جائیں۔ لہذا دوسرے مرحلے میں جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے جماع یعنی انٹرکورس، اور اس گفتگو کا تعلق بچوں یا بچیوں سے نہیں ہے۔ اسے مرد بھی سن سکتے ہیں، خواتین بھی سن سکتی ہیں، البتہ وہ کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا جو شادی کے قابل ہیں اور جو ان مسائل سے آشنا ہیں۔ اب اگر کوئی فیملی والے بیٹھ کے اس مسئلے کو سننا چاہیں تو خود ہماری خواہش یہی ہوگی، اور اسی وجہ سے جو ارادہ ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ویب سائٹ پہ لکھ دیا جائے اس لیکچر کے ساتھ کہ یہ بالغ مرد اور عورتوں کے لیے ہے، تاکہ اصلاح کے بجائے انحراف نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ بعض باتیں اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ہوتی ہیں اس لیے کہ بہتری ہو، لیکن اس کے نتائج برے نکلتے ہیں، اور اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ جو فارسی میں مشہور ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کی بھووں کو صحیح کرنے چلا اور آنکھیں پھوڑ دیں، یعنی پرابلم تھا کسی کی بھووں میں اور یہ چلے بھویں صحیح کرنے لیکن آنکھیں خراب کر دیں۔ یہی ہوگا جب ہم
کسی بچے کو دین سکھانے چلیں اور 10-11 سال کے بچے کو جمع کے مسائل بتائیں، حیض کے مسائل بتائیں، یا 10-11 سال کی لڑکی کو جنابت کے مسائل سکھائیں، انٹرکورس کے مسائل سکھائیں، اور آخر میں یہ کہیں کہ یہ تو دین کا موضوع ہے. تو دین کے موضوع تو ہیں، لیکن دین کا موضوع ہر عمر کے اعتبار سے الگ الگ ہے، بچوں کے لیے الگ اور بڑوں کے لیے الگ. اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی اور انشاءاللہ توجہ دلاتے رہیں گے. لہذا کسی کو بھی اگر یہ لیکچرز ہمارے اسی صورت میں ملیں تو اور اس پہ نہ لکھا ہو کہ یہ فقط بالغوں کے لیے ہیں، تو یہ غلطی ہماری جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کی جانب سے ہے کہ جو آپ کو بغیر لکھے ہوئے سی ڈی یا کیسٹس یا یہ کہ اپنی ویب سائٹ پر ڈالے اور وہاں پر مینشن نہ کرے. بس روزے کو باطل کرنے والی دوسری چیز ہے جمع یعنی انٹرکورس. اب یہاں پر بہت واضح سی بات ہو جائے کہ انٹرکورس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. انٹرکورس کیا چیز ہے؟ ایک مرد اور عورت کے جنسی تعلق کو کہا جاتا ہے انٹرکورس. اب اگر کوئی مرد اپنے عضو تناسل کو داخل کرے، چاہے کسی عورت کے اگلے حصے میں یا پچھلے حصے میں، یا معاذ اللہ کسی اور ایسے فرد کے کہ جس میں یہ کام کرنا حرام ہو، مثال کے طور پہ معاذ اللہ کسی مرد کے ساتھ یہ کام کرے، یا معاذ اللہ کسی حیوان کے ساتھ یہ کام کرے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. کس مقدار میں؟ اگر یہ مکمل طریقے سے انٹرکورس ہو گیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور کم سے کم مقدار کہ جو ختنے کی جگہ ہے اگر وہ داخل ہو گئی ارادے اور اختیار سے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. ارادے اور اختیار سے کیا معنی؟ اگر کوئی زبردستی اس کام کو انجام دے، مجبور کرے کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا یہ کام کرو، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرے، اب فرض کریں کہ ایک شخص اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اور ختنہ گاہ تک یا اس سے زیادہ اس کا عضو تناسل داخل ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اگر کسی کی ختنہ گاہ نہیں ہے، فرض کریں کٹی ہوئی ہے، تو مختصر سا بھی حصہ اگر داخل ہو گیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اس کی منی خارج ہو یا نہ ہو، تو جواب یہ ہے کہ اس کی منی خارج ہو یا منی خارج نہ ہو، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. ان موضوعات کو واضح ڈسکس کرنے کا ہدف یہ ہے کہ یہ موضوعات نہ مجالس میں بیان ہو سکتے ہیں، نہ ہی عام درسوں میں اور سیمینار میں بیان ہو سکتے ہیں. اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ سب وہی مسائل ہیں کہ جن کا دار و مدار قرآن پر ہے اور تعلیمات محمد و آل محمد پر ہے. ان مسائل کو قرآن نے بھی بیان کیا اور احادیث کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی بیان کیا. اور ہدف بیان کرنے کا یہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے. کسی کو ممکن ہے اس میں شرم محسوس ہو، البتہ اسی موضوع پر اور گفتگو کریں، وہ یہ کہ عام طور پر دینی مسائل میں شرم وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جن کے گھروں میں عریانیت بھی ہے، فحاشیت بھی ہے، گندے چینلز بھی چل رہے ہیں، ان کو وہاں شرم نہیں آتی، لیکن جب بھی کسی جگہ پر ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے تو ان کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی شرم آ جاتی ہے. البتہ احتیاط ہر اعتبار سے بہتر ہے کہ جس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی. اگر کوئی شخص شک کرے کہ ختنہ گاہ سے زیادہ عضو تناسل داخل ہوا یا نہیں تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی کو مجبور کیا جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی بھول کے انٹرکورس کر لے پورا تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن ابھی دخول ہو ہی رہا تھا، اس کو یاد آ جائے کہ میرا روزہ ہے، تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اس عمل کو چھوڑے اور ترک کرے. اب فرض کریں کہ اس دوران اس کو اتنی شہوت ہو چکی ہے کہ اس کی منی خارج ہو جائے، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جیسے ہی اس کو یاد آیا یہ اپنا عضو تناسل باہر نکالے. اب اگر اس کی منی خارج ہو جائے کیونکہ وہ اس کے ارادے اختیار میں نہیں ہے اور خود بخود خارج ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نے باہر نکالنے کے بعد جان بوجھ کے خود خارج کی اور یہ کہا جائے کہ اس نے باہر تو نکال لیا تھا لیکن اس نے خود منی خارج کی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر باہر نکالنے کے بعد اتنی زیادہ شہوت تھی کہ خود بخود وہ خارج ہو گئی تو یہاں پر
ایک سوال اور یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا روکنا واجب ہے، تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ خود بخود خارج ہو رہی ہے تو اس کا روزہ بھی باطل نہیں ہے، اور اگر وہ خارج ہو رہی ہے تو اس کا روکنا بھی واجب نہیں ہے، بلکہ اگر روکنے سے نقصان ہوتا ہے تو روکنا جائز بھی نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی تعلیمات اور تعلیمات رسول اللہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔